نکال کر پڑھایا ہے. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک کام سے راضی ہوگا اور اس کی برکت سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا. آخری بات سرکار فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، یا مرنے والا ایسا ہو کہ اس نے اچھی نیک اولاد چھوڑی ہو اور وہ نیک اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے، اس کے لیے دعائیں کرتی رہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا سے ماں باپ کی مغفرت کرتا ہے. تو اللہ کا کرم ہے ان کی نیک اولاد بھی اور وہ اولاد ان کے لیے دن. تو یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑا خاص کرم ہوتا ہے کہ جس کو صدقہ جاریہ بھی مل جائے، علم نافع بھی کا بھی فائدہ مل جائے اور اولاد کی طرف سے فائدہ مل جائے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، میں اس کی تشریح کر کے اپنی بات ختم کروں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لتر، آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ وہ گنہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، لیکن پھر بھی میرا رب اس کی مغفرت فرما دے گا اور مغفرت فرمانے کے بعد اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. جب بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا اب وہ بندہ پریشان ہوگا، وہ حیران ہوگا اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، پروردگار عالم میں تو گنہگار آدمی تھا، میں تو سیاہکار آدمی تھا، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھیں کہ اس کے بدلے مجھ کو جنت جیسا تحفہ دیا جاتا، لیکن میرے رب تو نے میری مغفرت فرمائی ہے، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہے. من این لی ھذا، مجھے یہ تو بتا دے چیز کے بدلے میں ہے. میں تو مر چکا ہوں، اب نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا، روزے میں نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا، حج میں نہیں کر سکتا. پہلے دنیا میں جو کچھ کیا وہ گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں میرے پاس نہیں تھی. پروردگار عالم پھر یہ کس کے بدلے میں ہے کہ میری مغفرت کی جا رہی ہے، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جا رہا ہے. جب وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرے گا تو میرا رب ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے سنو، تم یہ صحیح کہہ رہے ہو کہ تمہارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ تمہاری مغفرت کی جاتی، تم تو گنہگار بندے تھے، تمہاری نیکیاں کم تھی، تمہارے سیاہ کام اعمال زیادہ تھے، تمہاری برائیاں زیادہ تھی، تمہاری بے حیائیاں زیادہ تھی. میں نے تم کو تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا ہے، تمہاری مغفرت تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، تمہاری نمازوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، تمہارے روزوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری مغفرت اگر آج میں نے کی ہے تو صرف اس لیے کی ہے کہ دنیا میں تم نے ایک نیک بیٹا چھوڑا ہے، وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعا کی برکت سے میں نے تمہاری مغفرت کر دی. فَيُقَالْ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے اس بندے سے کہا جائے گا سنو، یہ میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہارے بیٹے کی مغفرت کی دعاؤں کی برکت سے کیا ہے. تمہارا بیٹا میری بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، اس کی برکت سے میں نے تمہاری مغفرت فرمائی ہے. میرے بھائیوں، اگر والدین دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات بیان کی، مجھے بھی بڑی اچھی لگی کہ کالی پنیوں میں سامان لے کر ہم گھروں میں گھستے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہ دیکھ لیں، ہم اپنے بچوں کو دے دیں. آج ہم ان چیزوں کو اپنے ماں باپ سے چھپا رہے ہیں جنہیں کھلا کھلا کر انہوں نے ہمیں اس لائق بنایا ہے. ہمارے ہاتھوں میں اگر یہ طاقت ہے تو یہ ہمارے ماں باپ کی اس کمائی کی برکت سے ہے جس کی کمانے کے لیے اپنے کالے بالوں کو انہوں نے سفید کر دیا ہے. آج ہمارے پیروں میں اگر یہ طاقت ہے یہ اسی کمائی کی برکت ہے جس کمائی کو ہمارے ماں باپ نے اپنے دن رات ایک کر کے کمایا ہے اور ہمیں کھلا کر ہمارا پیٹ بھرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مئی کا مہینہ ہے یا جون کا مہینہ ہے. انہیں اگر فکر کی تو اپنے بچوں کی پرورش کی فکر کی. انہوں نے جون کے مہینے میں تپتی ہوئے صحراؤں میں گرمی کے اندر کام کیا ہے اور ہمارے پیٹ بھرنے کی ہے. جاڑے کی سخت راتوں میں اور کوہرے کے دنوں میں انہوں نے ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے کام کیا ہے اور اسی کو کھا کر ہم پلے بڑے اور اتنے بڑے ہوئے آج کما کر ہم لا رہے ہیں تو اسی ماں باپ سے چھپا کر لے کر جا رہے ہیں. اور جب وہی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو 25 طریقے کے پھل ان کی ہم فاتحہ کرتے ہیں. زندہ تھا جب اسے ضرورت کی طاقت کی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ میں کوئی پھل کھاؤں، تب ہم نے اس کو نہیں دیا اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو ساری بازار کے پھل لا کے اس کی فاتحہ میں رکھ دیے. ٹھیک ہے تو سب کچھ رکھ، لیکن جب زندہ ہے اس وقت اس کا خیال زیادہ رکھ. اس وقت تو فاتحہ پانی پر نہیں کرا دے گا، اللہ رب العزت تب بھی قبول فرمائے گا.